بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. کہتے ہیں کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا. رجیم چینج آپریشن اور عمران خان کی ایک مسلسل قید اور ان پہ کی گئی اذیتیں اور ان کو قید تنہائی اور غیر انسانی سلوک میں جو رکھا ہوا ہے اور جو پاکستان میں ایک فسطائیت برپا ہے، اب اس کے ثبوت ایویڈنس آ رہے ہیں اور اس کی گواہیاں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے بھی اور انٹرنیشنل لیکس سے بھی. کچھ چیزیں ای میل لیکس ہوئی ہیں، کچھ ڈیٹا لیکس ہوا ہے. جیفری ایپسن کا معاملہ اس وقت بہت زیادہ زیر گردش ہے، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھرپور ہے اور مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں اس کو بھرپور طریقے سے کور کر رہے ہیں. جیفری ایپسن، ان کی ای میل لیک ہوئی ہیں اور کچھ ڈیٹا لیک ہوا ہے جس میں جناب صدر ٹرمپ اور بڑی بڑی شخصیات کے جنسی سکینڈل جو ہیں وہ اور کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں ایک ای میل یہ بھی ہے اور یہ بھی ایک انفارمیشن لیک ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہ عمران خان کو صہیونی جو ہے سلسلہ وہ سارے کا سارا کیا سمجھتا تھا. عمران خان صاحب کو ایک پکا سچا مسلمان سمجھتا تھا اور اس کے لیے اسرائیل کے لیے خاص طور پہ خطرہ سمجھا جا رہا تھا 2018 میں بھی. اور اس میں ایک ای میل جو لیک ہوئی، جو ڈیٹا لیک ہوا، اس کے مطابق عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روسی صدر پیوٹن سے، ایرانی صدر سے اور ترکی کے صدر طیب اردوان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اسرائیل کے لیے اور اسرائیلی مفادات کے لیے. اور اس لیے اب اگر ان چیزوں کو کڑیوں کو ملا کر دیکھا جائے تو بہت اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کیا کھیل کھیلتے رہے اور کیا کھلواڑ کرتے رہے اور اس رجیم چینج آپریشن میں ان کا کتنا بھرپور مذموم قسم کا کردار تھا. یہ اس کے بعد اگر ہم اس چیز کو آگے بڑھیں اور آگے لے کر چلیں تو پھر اب ذرا آ جائیں تازہ ترین صورتحال پہ. اور عمران خان صاحب پہ پھر اس کے بعد جھوٹے مقدمات ہوئے اور نہ صرف جھوٹے مقدمات ہوئے بلکہ ان کے خلاف پھر 9 مئی کا ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا اور 9 مئی کے نتیجے میں ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی گئی اور 9 مئی کی آڑ میں ان کو پھر الیکشن سے بھی آؤٹ کیا گیا، پالیٹکس سے بھی آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن پاکستان کے عوام نے ان کو بچا لیا اور پاکستان کے عوام نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ اور یہ بیانیہ مسترد کر دیا. ادروائز اگر دیکھا جائے تو جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں رجیم چینج آپریشن اور پھر یہ جو جیفری ایپسن کی ای میل اور ڈیٹا لیک ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو پھر عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ جو ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. اس کے بعد پھر قاضی صاحب کا بلے کا نشان چھیننا، الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کرنا، کاغذات نامزدگی مسترد کرنا اور پھر لوگوں کو چن چن کر پی ٹی آئی سے الگ کرنا اور پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنا اور پی ٹی آئی کو کرش کرنا، یہ سب کے سب اور پھر مائنس عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ سارے کا سارا ایک تسلسل ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ ایک بیرونی اور ذاتی مفادات کا کھیل تھا. اس کے بعد آگے ایک مزید آتے ہیں ذرا بیماری کی طرف. اور عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں غیر انسانی سلوک کیا گیا اور مسلسل ان کو ایسے ماحول میں رکھا گیا ہے کہ جس میں ان کا زندہ رہنا اور ان کا صحت مند رہنا خاص طور پہ مشکل ہو جائے. اب جو تازہ ترین رپورٹس آئیں میڈیکل کے ان کی آنکھ کے حوالے سے اس میں بھی مزید انکشافات ہو رہے ہیں اور نہ صرف یہ انکشافات ہو رہے ہیں بلکہ ایک خاص طرح کا زہر آلود قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ خبر ہے ایک، اور یہ خبر کسی اپوزیشن جماعت کی نہیں، کسی ایسے میڈیا کی نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب کے فیور میں لکھتا ہو یا حکومت مخالف ہو، بلکہ حکومت کا حمایتی میڈیا ہے اور عمران خان کا مخالف میڈیا ہے. اور مبینہ طور پر اور ان کی پالیسیاں اور اس میں جو ہمارے سامنے خبر آئی ہے ایک یہ وقار بھٹی صاحب کی خبر ہے اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان میں آنکھوں کی سنگین بیماری کی تشخیص. تو بتاتے ہیں جناب کہ سابق وزیر اعظم عمران خان میں آنکھوں کی ایک سنگین بیماری کی تشخیص ہوئی ہے جسے سینٹرل ریٹنل وین اوکلوژن
کا نام دیا گیا ہے۔ یہ عارضہ عموماً عمر رسیدہ افراد میں پایا جاتا ہے اور اس کا تعلق دل اور خون کی نالیوں سے جڑی خطراتی عوامل جیسے ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابیطس اور دل کی بیماریوں سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو 4 چیزیں لکھ دی گئی ہیں، پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جیل میں جانے سے پہلے تک اور اس کے بعد بھی 1 سال تک ان کو کسی قسم کا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا، ان کی تمام رپورٹس فٹ قرار پائیں، اور ان کے بارے میں پہلی تشویش اس وقت کی گئی جب ان کو 1 مہینے تک اندھیرے میں رکھا گیا اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، اور اس وقت جو ہے ان کے بارے میں ڈاکٹر عاصم یوسف گئے اور فیصل سلطان، انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ کہا کہ ان میں وٹامنس کی کمی آئی ہے۔ وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ان کو روشنی سے دور رکھا گیا، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور نامناسب حالات میں ان کو رکھا گیا۔ یہ ڈاکٹر عاصم یوسف کی رپورٹ تھی، اور ان کے مسلس ویک ہوئے۔ تو یہ پہلی مرتبہ آیا 1.5 سال پہلے کی، 1.25 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، نجی معالج، وہ جیل میں نہیں گئے، ان کے لیے دروازے بند ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ عمران خان کی بیٹوں سے گفتگو بھی بند کروا دی گئی۔ اور اب اس میں آگے جا کے یہ لکھتے ہیں کیونکہ نہ وہ اس عمر رسیدہ جیسے ہوتے ہیں وہ ویسے بالکل نہیں تھے، ایکسرسائز آج تک کر رہے ہیں، مشین آج تک چلا رہے ہیں، ڈنڈ بیٹھ کے آج تک نکال رہے ہیں، پش اپس کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان کی تصویریں بھی لیک ہوئیں۔ اب کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، ذیابیطس اور دل کی بیماریاں، اب یہ 4 مختلف چیزیں لگا دی گئی ہیں۔ پھر آگے جا کے اسی رپورٹ میں لکھا جاتا ہے جی کہ ماہر امراض چشم کے مطابق جب ریٹنا، آنکھ کے پردے سے خون واپس لے جانے والی مرکزی رگ، جسے سینٹرل ریٹنل وین کہا جاتا ہے، بند ہو جاتی ہے، جو عموماً خون کے لوتھڑے، کلاٹ کے باعث ہوتا ہے، اس رکاوٹ کے نتیجے میں خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے، جس سے ریٹنا میں سوجن، رطوبت اور خون کا بہاؤ اور بعض اوقات آنکھ کے اندر خون بہنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے باعث نظر اچانک یا بتدریج کمزور ہو سکتی ہے۔ اب یہ ساری سنگین صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے جی ڈاکٹر صاحب کو رپورٹ کیا انہوں نے کہ ایک سینئر ماہر چشم نے بتایا کہ مریضوں کو قریبی اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے مریضوں کو، اور کچھ مریضوں میں چند ہفتوں یا مہینوں کے اندر سنگین پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور یہ ماہرین اب اس میں لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک اور بیماری کا ذکر کیا اور ایک اور علامت کا ذکر کیا گیا ہے، پھر یہ کہ یہ ایک پیچیدگی ہے جو شدید رینٹل وین اوکلوژن کے بعد پیدا ہو سکتی ہے، جو غیر معمولی نئی خون کی نالیاں بنتی ہیں اور آنکھ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اور ماہر چشم جنہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر کہا کہ یہ صرف آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، جسم میں موجود خون کی نالیوں کی بیماریوں کی علامت بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مرض کی مجموعی صحت کی سخت نگرانی ضروری ہوتی ہے۔ یعنی ایسے مریض کو مسلسل آبزرویشن میں رکھنا ہوتا ہے، اور اس طرح کے مسائل جب یہ آنکھ پہ جو اثرات ہوتے ہیں، آنکھ پہ جو اثرات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے پیچھے وجوہات 3-4 بڑی انہوں نے گنوائی ہیں کہ وہ ہوتی ہیں، اور ایسے مریض کا جو ہے وہ معاملہ حساس ہوتا ہے، سنگین ہوتا ہے، سیریس ہوتا ہے، اور ایسے مریض کو مسلسل آبزرویشن میں رکھنا پڑتا ہے۔ آگے انہوں نے کہا ہے جی کہ ان نتائج کی بنیاد پر ڈاکٹروں نے ہسپتال میں فالو اپ علاج کا مشورہ دیا، جس کے بعد گزشتہ ہفتے ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ اب اگلی جو چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ اب جو مسئلہ ہے کہ یہ تو ہو گیا، لیکن کیا ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اور اب جو خبر آ رہی ہے، کیونکہ اس کے جڑی ہوئی خبر ہے، یہ ساری صورتحال کے بعد اب فیلڈ مارشل بھی پریشر میں ہیں، مکمل طور پر پریشر ہے، اور ایکسٹرنل پریشر زیادہ ہے۔ دوسری جانب جو ہے معاملہ نواز شریف صاحب یعنی کہ حکومت پہ بھی، حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان پہ پریشر نہیں تو نہیں، بالکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ براہ راست پھنسنا حکومت نے ہے، مریم صاحبہ پھنسے گی، شہباز شریف صاحب پھنسیں گے، اور
جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے، کیونکہ ان کا جو عدالت میں بیان ہونا ہے وہ یہ کہیں گے اگر اس پہ انکوائری ہوتی ہے، کوئی معاملہ سنجیدہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ تو جی اڈیالہ جیل تو ہمارے کنٹرول میں تھی نہیں، اور کہاں ہے بتائیں ہمیں کہ کرنل صاحب کنٹرول کرتے تھے، کہاں ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کرتے تھے، ثبوت لے کے آئیں، تو ثبوت تو وہ سارے اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے۔ تو لہٰذا پھنسنا ہے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم صاحبہ نے۔ اس لیے اب جو ساتھ ساتھ خبریں آ رہی ہیں، اور پھر ایک اور چیز کمپیریزن کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب نواز شریف صاحب کا معاملہ آیا تو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کتنا اچھا رویہ اختیار کیا تھا، یہ ہے اصل چیز۔ تو اس میں تو عمران خان صاحب نے تو نواز شریف صاحب کو ٹویٹ بھی کیا، ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی بھیجا، اور ان کو فوری طور پر جیل سے نکال کے ہسپتال، اور ہسپتال سے نکال کر رائیونڈ جاتی عمرہ بھیج دیا، اور وہاں سے وہ چلے گئے قطر سے چلے گئے لندن۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کیا، لیکن اب یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، یہ ہے انٹرنیشنل پریشر، اور یہ آ رہا ہے غیر محسوس طریقے سے۔ اب اس میں میرے سامنے ایک اور خبر پڑی ہے، اور وہ بھی سرکار سے جڑے ہوئے مایہ ناز صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے۔ انہوں نے بھی پہلی دفعہ کہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب تک انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی حقیقت ہے، اب انہیں سیاسی حقیقت مانا جا رہا ہے، اور انہیں حکومت سے نکلے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں، اور 2026 میں انہیں جیل میں 3 سال ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جناب لیکن اس کے باوجود وہ فٹ ہیں، اور ہر طرح کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد وہ فٹ ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ بیماری کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا، اور انہیں جیل سے ہسپتال یا بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اب جواز وہ کہتے ہیں کہ جی پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ اس وقت جب جعلی پلیٹلیٹس گرائے جا رہے تھے، تب یہ ہر روز ٹی وی چینل جو ہیں بیانیہ بنا رہے تھے کہ جناب اگر جیسا پوچھ رہے تھے، ایون آنریبل ججز پوچھ رہے تھے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا اگلے 48 گھنٹوں میں، اگلے 24 گھنٹوں میں، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہاں تک سوال کیا جا رہا تھا، اور پریشرائز کیا جا رہا تھا کہ جلدی جلدی آپ ان کو باہر جانے دیں اور ان کو ہسپتال نہ رکھیں۔ لہٰذا اس طریقے سے بھی ہوا، اور اب عمران خان صاحب کا تو کیس ہے جینون، اور نہ صرف ان کے اپنے بلکہ مخالفین بھی، اور سرکاری جو ڈاکٹرز ہیں سرکاری ہاسپٹل کے، وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور آف دا ریکارڈ تو وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی غفلت ہوتی ہے تو یہ معاملہ ہوگا سنجیدہ، اور یہ صرف آنکھ تک کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر، اور ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوا، کولیسٹرول کیوں بڑھا، یہ اس سے اگلا سوال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں دل کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ اس سے بھی خطرناک سوال ہے۔ تو یہ اس کے لیے ٹیسٹ چاہیے، اور اگر انہوں نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیے کہ ان کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ بلوچستان کا معاملہ بدستور سنگین بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا۔ اور بلوچستان کے بارے میں یہ سامنے جو رپورٹس آئی ہیں کہ دسمبر میں CTD DIG نے بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ 2025 میں بلوچستان میں 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے، جن میں 707 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ لیکن آپریشنز کی وہ کہتے ہیں کہ اتنی بھاری بھرکم تعداد کے باوجود بھی معاملہ یہ ہے کہ 13 شہروں میں وہ بلوچ BLA والے آئے دہشت گرد، اور وہ آ کے حملے کر کے شہادتیں ہلاکتیں کر کے چلے گئے، اور باقی جو ہے سرکار کہتی ہے کہ 145 انہوں نے مار دیے ہیں۔ وہ جب ڈیڈ باڈیز آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن ان کی ویڈیوز دیکھیں، ان ویڈیوز میں بالکل کوئی ان کا وہ ہے کہ وہ تو ایک سیلیبریشن ہو رہی ہے BLA والوں کی، جو انہوں نے ویڈیو ریلیز کی ہیں۔ تو بہرحال بنیادی نقطہ سیم وہی ہے کہ جب آپ کی پریورٹی ہی کچھ اور ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔ ایک اور خبر بھی لے لیں، اور وہ خبر ہے جناب بھارت اور امریکہ
ٹرمپ اور مودی ان کے درمیان برف پگھل چکی ہے اور خبر آ چکی ہے کہ معاملات ان کے طے ہو چکے ہیں. بھارت جو ہے وہ امریکہ سے تیل خریدے گا اور امریکہ وینزویلا سے نکالے گا، وہ خریدے گا بھارت. روس سے وہ ہاتھ کھینچ لے گا اور چائنا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے پاس، آپ بھی یہاں سے تیل خریدیں. اور ایک ریئر ارتھ منرل ہو رہی ہے کانفرنس، اور اس میں 20 ملکوں کے وزراء اس میں شریک ہوں گے. واشنگٹن میں ہو رہی ہے اور اس میں G7 کنٹریز بھی شامل ہیں اور اس میں انڈیا کو بھی بلایا گیا ہے. اور لیکن اس میں پاکستان نہیں ہے. جو ہم نے پیش کی تھی ٹرے ہمارے فیلڈ مارشل نے اور بہت ہی ضروری قسم کے اجزاء پیش کیے تھے، تو اس میں تو پاکستان کو وہ اس میں نہیں یاد کیا گیا. تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.